کا طبقہ ہے، انگریزی بذاقتہ والے، ان کو اسلام کی الف کا بھی پتہ نہیں ہے، بالکل جاہل طبقہ، سکول کالج یونیورسٹیوں کی پیداوار، یہ اذل من الحمار، گدھے سے بھی زیادہ جاہل ہیں، اور صرف جاہل ہی نہیں، گدھا وہ جاہل ہے اس کو پتہ ہے میں جاہل ہوں، لیکن یہ وہ گدھے ہیں کہ جن کو اپنی جہالت کا پتہ ہی نہیں، جہل مرکب، بلکہ یہ لفظ بھی ان کے لیے مناسب نہیں، ان کے لیے کوئی نیا لفظ ایجاد کرنا چاہیے۔ یہ اتنے اندھے جاہل لوگ ہیں کہ دین کا ان کو کچھ علم نہیں، اور کہلواتے کیا ہیں؟ تعلیم یافتہ پڑھے لکھے لوگ، چند الفاظ انگلش کے بول لیے، وہ پڑھا لکھا طبقہ ہے، تعلیم یافتہ۔ انہوں نے یہ کام شروع کیا، انہوں نے یہ سمجھا کہ مال غنیمت یہ کوئی لوٹ مار کا سامان ہے اور لوٹ مار کی مقام ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں صحابہ مال غنیمت جمع کرنے سارے چلے گئے، فلاں ہوا فلاں، حالانکہ اس جاہل طبقہ کو یہ نہیں پتا کہ مال غنیمت کوئی اس طرح کا مال نہیں ہے کہ جس کی جو مرضی آئے لے جائے اور لوٹ مار کرے۔ جیسے کسی شہر پہ دعویٰ بولا جاتا ہے، کوئی چارپائی لے کے جا رہا ہے، کوئی گائے لے کے جا رہا ہے، کوئی گدھا لے کے جا رہا ہے، کوئی چیز لے کے جا رہا ہے، تو یہ سسٹم نہیں مال غنیمت کا۔ یہ ان پینٹ پتلون والے جاہلوں کو بھی سمجھاؤ کہ مال غنیمت کا باقاعدہ ایک نظم ہے، اور چاہے ایک مجاہد سارا مال غنیمت خود جمع کرے تو وہ اس مجاہد کو مل جائے گا؟ بالکل نہیں، مجاہدین کا ان کی کام کے بقدر حصہ ہوگا، اور یہ مال غنیمت یہ جتنا طبقہ ہے اس بات کو عام کرو، یہ جتنا طبقہ ہے بنیادی اسی غلطی میں ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہمارا مال کہیں کسی شہر پہ دعویٰ ہو اور جس کے ہاتھ میں جو لگا وہ لے گیا، اس کو یہ لوٹ مار اور مال غنیمت کہتے ہیں۔ آپ کا وزیر اعظم وہ بھی اسی جہل مرکب کا شکار ہے، اس کو بھی مال غنیمت کا پتہ نہیں، اس لیے جو لوٹ مار ہے یہ اور چیز ہے۔ لوٹ مار تو یہ ہے کہ آپ کسی شہر پہ حملہ کریں، جس کے ہاتھ میں جو چیز لگے وہ لے کے چلا جائے، لیکن اسلام میں مال غنیمت کا ایک نظم ہے، ایک طریق ہے، اور اس میں سارا مال جمع ہوگا اور مجاہدین کے کام کے مطابق ان کے حصے ہوں گے۔ پیدل کا کیا حصہ ہوگا، گھوڑے سوار کا حصہ کیا ہوگا، خدمت والوں کا حصہ کیا ہوگا، زیادہ بہادری دکھانے والے کے لیے نفل وغیرہ اس کی ترتیب کیا ہوگی، بیت المال میں کون سا حصہ ہوگا، مساکین کا، غرباء کا، اور یہ ساری چیزیں شریعت میں متعین ہیں۔ تو پھر یہ کہنا کہ صحابہ مال غنیمت کے لیے چلے گئے، فلاں کیا اس لیے شکست ہوئی، تو یہ اتنی بڑی جہالت ہے جو مرزا جیلوی جیسا دجال وہ بھی اسی جہالت میں مبتلا ہے، اور جتنے پینٹ پتلون طبقہ ہے ان کو یہی غلطی لگی ہوئی ہے، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ مال غنیمت جو ہے یہ ہر ایک کی مرضی کا مال ہے۔ تو میں نے آپ کو کیا بتایا، مال غنیمت کا باقاعدہ نظم ہے، ہر آدمی کے یہ مرضی کا مال نہیں ہے کہ جو جس کی جی چاہے لے جائے، یہ مسئلہ عام کرو۔ دوسرا، مال غنیمت پر اعتراض کرتے ہیں کہ کافروں کا مال جی مسلمان قبضہ کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے مال پر جب کافر قبضہ کرتی،
اسلامی ممالک پر، مسلمانوں کے وسائل پر، مسلمانوں کے مال پر تم جب کفار قبضہ کرتے ہو تو اس وقت شرم نہیں آتی؟ یہاں اسلام میں کفار کے مال کا محفوظ انتظام ہے۔ ذمہ کافر ہے، اس کا اگر شراب کا مٹکا بھی کوئی مسلمان ڈول دے اس کی بھی چٹی دینا پڑے گی۔ کتاب الخراج امام ابو یوسف دیکھیں، حسن المحاضرہ دیکھیں، تو یہاں تک ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر ذمہ کافر کا شراب کسی مسلمان نے گرا دیا تو اس شراب کے مال کی بھی چٹی دینا پڑے گی۔ تو اسلام کفار کے مال کا جو حفاظت کرتا ہے یہ تو دنیا میں اس کی کوئی نظیر نہیں، لیکن جو مال غنیمت ہے یہ سب سے بہتر برکت والا مال ہے، کیونکہ یہ کافر کی بدماشی کو توڑنے کے لیے اس سے مال لیا گیا۔ اسلام امن پسند کو امن دیتا ہے، اور جو امن کو برباد کرنے والا بدماش ہو تو اسلام اس کی بدماشی ختم کرتا ہے۔ یہ اسلام کی خصوصیات ہیں۔ اس لیے جو مال غنیمت کا ہے، چونکہ مشرک اور کافر کی بدماشی کو ختم کرنے کے لیے وہ لڑائی ہوئی ہے، اس لیے یہ سب سے احل، سب سے بڑا برکت والا مال۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو الا رزقی تحت رمحی، اللہ نے میرا رزق میرے نیزے کی نوک کے نیچے رکھا ہے کہ کافروں، بدماشوں، مشرکوں کو قتل کرو اور ان کا مال لو۔ اس لیے سب سے بابرکت مال وہ جہاد میں حاصل ہونے والی غنیمت کا مال ہے۔ دیکھو بھئی،